الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومروانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز محتشم سامعین حضرات، ہم مودت اہل بیت کے موضوع پر پچھلے جمعۃ المبارک سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کا پہلا حصہ مودت کیا ہے اور یہ حکم مودت کن کے لیے ہے اور کیوں ضروری ہے مودت اہل بیت کرام علیہ السلام سے، اس پر ہم نے گفتگو کر لی تھی۔ اب اس کا دوسرا حصہ، یہ مودت اہل بیت ہم نے سیکھی کہاں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم خداوندی ہے۔ رب لم یزل کا حکم ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ حضور کے قرابتداروں کی مودت ساری امت پر واجب ہے۔ پھر بہت ساری احادیث میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف فرامین سے بھی یہ بات کھل کر ثابت ہوتی ہے، ایام ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس امت کا مودت اہل بیت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے پیار کرو، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے خاطر۔ یعنی اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ میری محبت ہے۔ میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا کوئی راستہ اور طریقہ نہیں۔ احبونی لحب اللہ۔ اب جب بات یہاں تک سمجھ آ گئی کہ رسول قائم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی کی حقیقت میں اللہ کی محبت ہے، حضور کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو حدیث کے دوسرے جملے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح میری محبت اللہ کی محبت کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے، میری محبت کے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہے، جھوٹا ہے، ممکن ہی نہیں۔ کوئی میرے بغیر یہ کہے کہ حضور کی محبت کی معاذ اللہ ضرورت نہیں، میں تو خدا سے محبت کرتا ہوں، فرمایا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، امکان نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، جس طرح میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت نامکمل ہے بلکہ ممکن ہی نہیں، میری محبت کے بغیر جیسے خدا کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی، اسی طرح میرے اہل بیت کی محبت کے بغیر میری محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ میرے اہل بیت سے محبت کیے بغیر کوئی کلمہ دے میری محبت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔ جس طرح میری محبت کے بغیر کوئی خدا کی محبت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، اسی طرح فرمایا میرے اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی میری محبت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔ یہ ہم نے سیکھا کہاں سے ہے؟ صحابہ کے عمل سے۔ کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے۔ انہوں نے قرآن میں پڑھا، رسول قرآن سے سنا، اور پھر اہل بیت سے مودت کا جو تعلق تھا اسے پریکٹیکل کے ذریعے نبھا کے امت محمدیہ کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ کی آل سے پیار ایسے کیا جاتا ہے، اہل بیت رسول سے پیار اس طرح کیا جاتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے، صحابہ کا مجمع خدمت میں حاضر تھا، اور صحابہ حضور کی خدمت میں اتنی کثیر تعداد میں حاضر تھے کہ اس مجمع میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اتنا بڑا مجمع تھا اور اب جگہ اتنی تنگ تھی کہ کسی اور کے پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ علامہ حقی فرماتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ مولا علی آ جاتے۔ اب کوئی اہل ایمان مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ جو میرے مولا علی کا رسول کونین کے ساتھ تعلق ہے، صحابہ کو یہ تعلق معلوم تھا، جانتے تھے، اب مجمع صحابہ ہو، علی آئے کوئی جگہ نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ صحابہ کے مجمع میں
علامہ حکیم فرماتے ہیں ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاؤں اور مولا کائنات کو اپنی جگہ پہ بٹھاؤں، مگر ابھی سارے سوچ رہے تھے وہ جنہیں اہل سنت رسول کونین کا پہلا خلیفہ کہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی علی کی محبت میں پہلا نمبر لے جاتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑتے ہیں اور پھر مولا کائنات کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنی جگہ لاتے ہیں، اپنی جگہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ علامہ حقی فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے اس عمل سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے علی سے پیار کرنے سے، اتنے سیدنا صدیق اکبر سے خوش ہوئے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم نے دیکھا نہیں کہ ابو بکر نے علی کی کتنی عزت کی ہے؟ کیا صحابہ تم نے دیکھا نہیں کہ ابو بکر نے علی کی کتنی عزت کی ہے؟ اور پھر اس کے بعد میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو لوگوں یاد رکھو کوئی عزت دار ہی کسی عزت والے کو عزت دے سکتا ہے۔ کیا کوئی عزت دار ہی عزت والے کو عزت دے سکتا ہے؟ وہ مولا کائنات کے اس احترام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے فرمایا صدیق تو بڑی عزت والا ہے، صدیق تو بڑی عزت والا ہے اس لیے کہ تو میرے علی کی عزت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو عزت والا ہے ہی وہی جس کے دل میں علی کی عزت اور احترام ہو۔ اور اس جملے کو اگر میں اس کا برعکس پڑھوں، میں منطق کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہ رسول کونین نے فرمایا کہ عزت دار ہی عزت والے کو عزت دے سکتا ہے، اگر اس جملے کو اس کا برعکس پڑھیں تو جملہ یوں بنتا ہے کہ کوئی کمینہ کسی عزت والے کو عزت نہیں دے سکتا، اور پھر اگر اس موقع کے اعتبار سے کہوں تو جملہ یوں بنتا ہے عزت والا وہی ہے جس کے دل میں علی کی عزت ہو، اور جس دل میں علی کا احترام اور عزت نہیں اس سے بڑا دنیا میں کمینہ کوئی نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے پریکٹیکل سے ثابت کیا کہ رسول کونین کے قرابت داروں سے کس طرح پیار کیا جاتا ہے۔ بات آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کی ہوگی، مسجد نبوی ہے اور ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علیہ السلام مسجد سے باہر نکلتے ہیں، یوں سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ہاتھ پکڑ کے چلتے جا رہے ہیں، تو سامنے گلی میں امام حسن مجتبی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا ہی مولا کائنات کو اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام حسن مجتبی نظر آتے ہیں، میں یوں کہوں گا کہ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر امام حسن مجتبی کو دیکھتے ہیں مولا علی کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بھاگ کے سیدنا امام حسن مجتبی کو اٹھا لیتے ہیں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا اگلا جملہ ہے وہ ذرا توجہ سے سنیے، یوں امام حسن مجتبی کو سیدنا صدیق اکبر اٹھاتے ہیں نا، تو شاید مولا علی نے دیکھا ہو کہ میرا ہاتھ چھوڑ کے میرے بیٹے حسن کو اٹھا لیا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر برجستہ جملہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں علی حسن کو میں نے صرف تیرا بیٹا سمجھ کے نہیں اٹھایا، میں نے دوسرے رسول کونین کا بیٹا سمجھ کے اٹھایا۔ پوری کائنات میں
جنہیں رسول کونین اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ یارو مصطفیٰ کریم سے تو حضور کے دروں سے، حضور کے کعبہ سے اگر مٹی کا نسبت ہو جائے تو اس جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ جنہیں میرا نبی کہ نہیں، یہ علی کے بیٹے نہیں، یہ تو میرے بیٹے ہیں۔ ایک دن امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ جناب آپ تو علی کے بیٹے ہیں، تو لوگ آپ کو نبی کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو مولا کائنات کے بیٹے ہیں، تو لوگ آپ کو رسول خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ پھر یہ امام حسن مجتبیٰ ہے اور یہ سر سے لے کر سینے تک شبیہ مصطفیٰ ہے، اور یہ انداز تکلم میں، فصاحت اور بلاغت میں مسند نشین مرتضیٰ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، لذت کے لیے جملہ آپ کو عرض کرنے لگا، امام حسن مجتبیٰ جب گفتگو فرماتے تھے نا تو مولا علی چھپ چھپ کے امام حسن کی گفتگو سنا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ صحیح آپ چھپ چھپ کے اپنے بیٹے کا انداز تکلم اور گفتگو سنتے ہیں؟ فرمایا حسن فصاحت و بلاغت میں میرا بھی مسند نشین ہے اور رسول کونین کا بھی مسند نشین ہے، اور میں اس لیے چھپ کے سنتا ہوں کہ باپ ہوں نا تو حسن کو مجھ سے جھجک نہ ہو۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس شخص سے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتا کہ یہ نسب بنانے والا کون ہے؟ انسان کا نسب کون بناتا ہے؟ اس نے کہا خدا۔ بھئی انسان کا نسب بنانے والی ذات بھی خدا کی ہے، تو آپ نے تبسم فرمایا، وہ فرمایا اس خدا کا فرمان نہیں پڑا جو کہتا ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اسی خدا نے جو کائنات کا نسب بنانے والا ہے، اسی خدا نے ہمیں مصطفیٰ کا بیٹا کہا ہے۔ کسی کا نسب یہ بندے کے بس کی بات تو نہیں نا، مخلوق میں سے تو کوئی کسی کا نسب نہیں بناتا، تو ساری مخلوق کے نسب خدا بناتا ہے۔ جب نسب بنانے والے نے ہمیں مصطفیٰ کا بیٹا کہا ہے تو تجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور پھر رسول کونین کے اہل بیت سے سیدنا صدیق اکبر کی اتنی محبت، کوئی سیدنا صدیق اکبر سے پوچھے نا، پوچھتا ہے کہ حضور کیسے خوش ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، سوال کرنے والے کہ مصطفیٰ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ کی رضا اور خوشی ان کی یاد سے پیار میں ہے۔ حضور کو رضا کرنا چاہتا ہے، حضور کی خوشنودی چاہتا ہے، تو مصطفیٰ کی رضا اہل بیت میں تلاش کر۔ اہل بیت سے مودت کے بغیر رسول کونین کی رضا کا کوئی اور راستہ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مولا علی سے پیار، اب مولیوں کو بیماری پڑ گئی ہے نا کہ مولا علی کو لوگ مشکل کشا تو کہتے ہیں کہ فلاں کو بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی ہے، ہاں ہم مانتے ہیں، مگر میرے نبی نے علی کو مشکل کشا بنایا ہے۔ اور سن لیجیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا ولی اللہ لیس لہا حسن۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے کسی ایسی مشکل کے بعد میں اس دنیا میں زندہ ہوں جس مشکل کے وقت علی میرے پاس نہ ہو۔
کسی امتحان اور مشکل کے وقت فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم میں زندہ نہ رہوں جس مشکل کے وقت علی میرے پاس نہ ہو۔ فاروق اعظم تو خود مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، پتہ نہیں 14ویں صدی کے مولوی کو کیا بیماری پڑ گئی ہے۔ اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آفس میں، دفتر میں، امور خلافت میں مصروف ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ تو دروازے پہ کھڑا ہوا شخص بتاتا ہے کہ خلیفہ وقت ذرا امور خلافت میں مصروف ہیں۔ امام حسین علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں۔ اب عمر کو پتہ چلتا ہے کہ حسین ملنے آیا تھا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ امام حسین آپ سے ملنے آئے تھے۔ کہتے ہوئے تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فاروق اعظم سیدھے اپنے دفتر سے اٹھتے گھر نہیں جاتے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب دیکھ صحابہ آل رسول کا ادب کیسے سکھاتے ہیں۔ فاروق اعظم کچھ عرض کرنے سے پہلے امام حسین سے اپنے سر سے پگڑی اتار لیتے ہیں، اور سر سے پگڑی اتار کے ایک ہاتھ میں امامہ ہے، دوسرا ہاتھ اپنے ننگے سر پہ رکھ کے سیدنا فاروق اعظم فرماتے حسین، یہ جو عمر کے سر پہ بال اگے ہیں نا، یہ بھی خدا کے بعد تیرے نانا کی عنایت ہے، آپ واپس کیوں چلے آئے تھے؟ اب یہ سمجھ کے واپس آ گئے کہ میں خلیفہ وقت ہوں، ساری اپنی جگہ، خون مصطفیٰ کا احترام اپنی جگہ۔ اور پھر صحابہ نے جب آل رسول سے پیار کر کے دکھایا، اتنا کہنے میں تو میں حق بجانب ہوں نا کہ جنہیں صرف صحابہ کا فوبیا ہو گیا ہے، صحابہ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، وہ ذرا یہ تو پڑھ لیں کہ صحابہ کن سے پیار کرتے تھے اور صحابہ آل رسول کا کیسے احترام کرتے تھے۔ اب گفتگو کے میں تیسرے مرحلے کی طرف مختصر وقت میں آنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی مودت کیا ہے، اہل بیت سے مودت کیوں ضروری ہے، اور اہل بیت سے مودت ہم نے سیکھی کہاں سے ہے، یہ میں نے عرض کر دیا۔ اب اس ٹاپک کا آخری جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اہل مودت ہیں، حضور کے قرابت دار ہیں، ان کی مودت اتنی کیوں ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے، جو کچھ نبی آخر الزماں اور ان کے خاندان نے اسلام اور اس امت کے لیے کیا ہے، اتنی قربانیاں نبی آخر الزماں نے اور رسول کونین کی امت نے، رسول کونین کی عام نے اس امت اور اسلام کے لیے دی ہیں، ان قربانیوں کا تقابل کائنات میں آپ کسی قربانی سے نہیں کر سکتے۔ وہ میدان ہو عدل کا، وہ میدان ہو عہد کا، وہ میدان ہو خندق کا، وہ وادی ہو طائف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 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 کے لیے جاتے رہے۔ ایک بات اب کر دوں، علی ساتھ جاتے رہے، علی ساتھ جاتے رہے۔ ایک غزوہ تبوک ہے جس میں مولا کائنات حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ بڑی مزیدار جملہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ صرف غزوہ تبوک میں مولا علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں گئے اور حضور خود ساتھ نہیں کے لے کے گئے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور جانتے تھے یہ جنگ ہونی ہی نہیں۔ نہیں، آپ تک نہیں یہ میری بات پہنچی۔ جس غزوے میں، جس جہاد میں علی گئے نہیں، وہ جنگ ہوئی ہی نہیں۔ اس لیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں مولا مرتضیٰ کو ساتھ نہیں لے کے گئے۔ حضور علیہ السلام کی 63 برس کی عمر مبارک اور اس میں پھر 23 سالہ دور نبوت، اس میں امتحانات، مشکلات، مسائل، سیرت کی کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ یہ جو فرمایا نا لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کسی امتحان، کسی ابتلا، کسی مصیبت، کسی کڑے وقت کا اجر نہیں مانگتا، مگر یاد رکھو المودۃ فی القربیٰ، یہ جتنے میں نے امت پہ احسان کیے، ایک اور احسان کر دیتا ہوں، اور وہ احسان یہ ہوگا کہ تمہیں بتاتا چلوں میری یاد کو نہ بھولنا، میرے اہل بیت کو نہ بھولنا۔ اس لیے کہ میرے اہل بیت کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں۔ یہ امتحانات، یہ ابتلائیں، یہ مشقتیں دین کی خاطر، یہ خاندان رسول کا ہی خاصہ تھا۔ جب قریش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقاطعہ کرتے ہیں مکہ میں، حضور علیہ السلام 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں چلے جاتے ہیں، اور شیب ابی طالب میں کیسا وقت گزرا، تاریخ دان لکھتے ہیں کبھی چمڑا ہنڈیا میں ڈال کے، سوکھا چمڑا ابال کے بہلایا جا رہا ہے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ خود رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اس محاصرہ میں رہے، درختوں کے پتوں تک کھاتے گزارا کیا جا رہا، مگر اس آزمائش میں بھی میرے نبی اکیلے نہیں تھے۔ پتہ نہیں مولوی کیوں بیان نہیں کرتے، اس 3 سالہ آزمائش کے دور میں میرے نبی کے ساتھ ان کی 3 سال کی بیٹی فاطمہ بھی تھی، اور بتائیے نا 3 سال کا بچہ کتنا سمجھدار ہوتا ہے۔ شیب ابی طالب میں جہاں 6 سے 7 سال میں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، جیسے میرے آقا فاقے کے ساتھ دن بسر کرتے تھے، ویسے ہی میرے آقا کے ساتھ میرے آقا کی بیٹی فاطمہ بھی ان فاقوں میں زندگی بسر کرتی رہی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور میں آگے چل کے یہ بات عرض کروں گا، ان فاقوں کے ساتھ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ 8-10 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، پتہ نہیں میری 3 سال کی بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ شیب ابی طالب میں حضور علیہ السلام یوں اٹھے، ایک گھاٹی کی اوٹ سے گزرنے لگے، سیرت نگار فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں تھا کہ فاطمہ میرے سامنے نہ آ جائے، آج 8-10 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، آج اگر بیٹی نے پوچھ لیا کہ بابا جان 10 دن گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں، تو کیا جواب دیں؟ آپ لوگ بڑھاپے میں دل کی سخت گرمی میں سارا دن اپنا خون پسینہ ایک کر کے شام کو بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا لاتے ہیں نا،
بچوں کے فاقے نہیں برداشت ہوتے. حضور فرماتے میں جیسے ہی نکلا میری بیٹی میرے سامنے آ گئی. اب یہ 3 یا 4 سال عمر ہے. سیرت نگار لکھتے ہیں جیسے سیدہ کونین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئیں تو میرے نبی نے اپنے چشمان مبارک بند کر لیا. سیدہ کونین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئی. حضور فرماتے نہ جانے میری آنکھوں کا بندھن کیسے ٹوٹ گیا. جب 3 سال کی بچی 8 دن 10 دن کی بھوکی بیٹی میرے قدموں کے ساتھ لپٹی تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں بہنے لگی. فرماتے ہیں پھر میری بیٹی نے مجھ سے کہا بابا جان آپ میرے لیے پریشان ہیں. بابا جان اگر میں نے کچھ نہیں کھایا تو آپ نے بھی تو کچھ نہیں تناول فرمایا. یہ ہے میرے نبی کے گھر کی تربیت. اور پھر سیدہ کونین اپنے سر مبارک سے 3 یا 4 سال یار عمر ہے بیٹی کا باپ کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیے. سیدہ کونین اپنے سر مبارک سے اپنا آنچل اتارتی ہیں. اتار کے میرے آقا کے چشمان مبارک پر لگا کے حضور کے آنسو صاف کرتی ہیں. حضور فرماتے میری بیٹی کبھی میرے آنسو صاف کرتی ہے اپنے آنچل سے, کبھی میری بیٹی میرا چہرہ صاف کر رہی ہے اپنے دوپٹے سے. اور سیدہ کونین میرا چہرہ صاف کرتی کرتی جب اپنا دوپٹہ میرے پاؤں سے اٹھاتی ہے فرماتی ہے بابا جان میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں نا. یہ شیخ ابی طالب کے امتحان تو کوئی امتحان نہیں. آج کہ آپ کے اگر اس دین کی خاطر جو آپ لائے تھے آپ کے گھر میں فاطمہ کا سارا کنبہ پیش کر لے گی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ شیب ابی طالب کربلا کی ابتدا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر مبارک کی تربیت یار و فخر کے ساتھ کی ہے, فخر کے ساتھ کی ہے. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال پڑھیں نا تو جماعت انبیاء میں ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں جو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی رکھتی تھی. مثلا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ وقت بھی تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت بھی تھے اور نبی بھی تھے. میرا موضوع یہ نہیں کہ انہوں نے بادشاہی کو قبول کی. انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ہستیوں سے پڑھ اس کائنات میں دیانتداری سے نظام چلانے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے اہل تھے رب نے عطا فرمائی. مگر بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بکتے بکتے پہنچتے ہیں پھر ایک دن رب سے عرض کرتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. مالک اگر مصر کی بادشاہی مل جائے نا میں یہ خدمت ایمانداری کے ساتھ کروں گا, حفاظت کے ساتھ کروں گا. ایک طرف انبیاء کی جماعت کے لیے رب سے بادشاہی طلب کرتی ہے, ایک طرف محمد عربی کا گھر ہے جمران بے ان کی رب سے مانگنے کی باری آتی ہے. اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے تو کیا کرتے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. فرماتے میرے رب میرے بعد بھی میرے خاندان کو میری یاد کو صرف اتنا رزق وقت پہ عطا کرنا جس سے ان کے جسم اور تن کا رشتہ قائم رہ سکے. صرف آل محمد کو اتنا رزق چاہیے جس سے
یہ سے تن اور من کا رشتہ ہے، اور یہ تربیت نبی کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس تربیت کا پریکٹیکل ہمیں کربلا میں اپنے کمال پہ جا کے نظر آتا ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ 3 دن یزید نے پانی کیا بند کیا، رب کعبہ کی قسم حسین کو اس پیاس کی فکر ہی نہیں تھی۔ یہ جو 3 دن کی پیاس تھی نا، یہ تو حسین کے بچپن کی پریکٹس تھی۔ جب سیدہ کونین نے روزے رکھے تھے، 3 دن شاید آتا رہا، تو مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے ساتھ حسین نے بھی تو 3 دن ایسے ہی سحری افطاری کی تھی نا۔ یہ 3 دن پیاسا رہنا یہ کوئی حسین کا کمال ہی نہیں، یہ تو کام حسین اپنے بچپن میں کرتا ہے۔ یزید نے 3 دن پانی بند کر کے کیا کر لیا؟ یہ جو دنیا ہے، دنیا یہ فساد کی جڑ ہے۔ میرے نبی نے اس لیے مال کو پسند نہیں کیا، فقر و فاقے کو پسند فرمایا، اور اپنے اہل بیت کے لیے فقر و فاقہ مانگا، مال نہیں مانگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں سے پانی جائے اور سے راضی کرن بے افسد من حرص المرء علی المال والشرف دینہ۔ حضور نے فرمایا اگر بھیڑوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، ایک بھیڑیا اور پھر بھوکا، فرمایا اگر ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال دولت کا حرص، اقتدار کا حرص انسان کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کا دین برباد کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ 2 بھوکے بھیڑیے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور اقتدار جس انسان کے اندر اس کا حصہ آ جائے، جتنا اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو یزید اندھا ہو گیا تھا، اقتدار اور مال میں اس کے کہ وہ آل رسول کو بھی بھول گیا تھا۔ میرے نبی نے جس طرح اپنی آل کی تربیت کی، وہ سید کونین سے کسی نے پوچھا تھا، جس نے سوال کیا، مائی صاحبہ توجہ سے سنیے گا، اگر کسی شخص کے پاس 40 اونٹ ہوں، ان 40 اونٹوں پہ وہ زکوٰۃ کتنی دے گا؟ کتنے؟ 40 اونٹ ہوں تو ان 40 اونٹوں پہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ سیدہ پاک نے فرمایا اگر کوئی اور ہو تو 40 اونٹوں میں سے 1 اونٹ زکوٰۃ کا بنتا ہے، اور اگر یہ 40 اونٹ فاطمہ کے ہوں تو 40 کے 40 زکوٰۃ کے بنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کونین فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ آج میں نے رات تیرے گھر گزارنی ہے۔ حضور نے اپنے نواسوں کی تربیت کیسے کی؟ تو سیدہ کونین فرماتی ہیں اس رات میرے بچے میرے پاس نہیں لیتے، حضور یوں چٹائی پہ لیتے تو دائیں طرف حسن کو اپنے ساتھ لٹا لیا اور بائیں طرف حسین کو اپنے ساتھ لٹا لیا۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں پھر رات کا کوئی وقت ہوتا ہے، پہلے امام حسن جاگتے ہیں اور کہتے ہیں بھوک لگی ہے،
تو سیدہ پاک فرماتی ہیں پھر حضور مجھے نہیں جگاتے کہ حسن کو بھوک لگی ہے اسے کوئی چیز اٹھا کے دے. حضور خود اٹھتے ہیں، پیالے میں دودھ لیتے ہیں اور حسن کو گود میں بٹھا کے حضور دودھ پلا رہے ہیں تو حسین رونا شروع کر دیتے. نانا یہ حسن کو تو بھوک لگی ہے اسے آپ دودھ پلا رہے ہیں، مجھے بھی بھوک لگی ہے. تو سیدہ کونین فرماتے ہیں مجھے حسین کے اس رونے پہ جاگ آ جاتی ہے. حضور تبسم فرماتے ہیں حسین انصاف پسند ہونا چاہیے بندہ، پہلے حسن نے مانگا ہے پہلے اسے پلاؤں گا، اب تو نے مانگا ہے بعد میں تجھے بھی پلاؤں گا. یہ ہے میرے نبی کے گھر کی تربیت. اور حضور نے جیسے ان دونوں نوازوں کو لال سے پالا، مولوی یہ بات نہیں بیان کرتے، جیسے ان دونوں نوازوں کو حضور نے لال اور پیار سے پالا. آپ نے سنا ہے نا امام حسن اور امام حسین دونوں نماز میں حضور کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تھے. تو سیدہ کونین فرماتے ہیں کہ صرف حسن اور حسین سے حضور نے اتنا پیار نہیں کیا، حضور میری بیٹی زینب سے ہی ایسے پیار کرتے تھے. حضور جب گھر میں نماز پڑھتے تو سیدہ زینب دوڑتی ہوئی آتی، کبھی نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتی، کبھی حضور کی گود میں کھیلنے لگ جاتی. تو جیسے حضور صحابہ کے سامنے حسن اور حسین کو پیار دیتے تھے، ویسے ہی گھر میں سیدہ زینب کو بھی پیار دیتے تھے. اس لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وہ بیٹی ہے جس کے امتحان لوگ کہتے ہیں اور بجا کہتے ہیں. میں نے ایک جملہ پڑھا دل دہل گیا. اس شخص نے لکھا کہ حسین کا امتحان تو مدینہ سے شروع ہوا اور کربلا پہ جا کے ختم ہو گیا. امام پاک کی شہادت ہو گئی، امام حسین کا امتحان تو مدینہ سے کربلا تک تھا، مگر زینب کا امتحان مدینہ سے شروع ہوا اور پھر میدان کربلا سے ہوتے ہوئے یزید کے دربار سے ہوتے ہوئے اس پاک بی بی کا امتحان دوبارہ آ کے مدینے ختم ہوتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے تو زین العابدین کہتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں کہ زین العابدین کو عبادت کی عادت کہاں سے پڑی ہے. فرماتے جب میدان کربلا سے واپسی پر میں نے اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھیلیاں لگی ہیں، ننگی سواریوں میں مالا کرا، کربلا سے لے کر شام تک پانی تو میسر نہیں تھا مگر ان بیڑیوں میں ہتھیلیوں میں ان ننگی سواریوں میں پڑی. امام زین فرماتے میں گواہ ہوں میری پھوپھی زینب کی تہجد قضا نہیں. یہ علی کی وہ بیٹی ہے جس سے عبادت کے ڈھنگ زین العابدین سیکھتا ہے. اور پھر اس دنیا میں بہن اور بھائی سے بڑا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تاریخ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب مدینہ واپس پہنچی اس کے بعد کے واقعات نہیں ملتے، یہ سیدہ زینب کا مزار دمشق میں کیوں ہے؟ اب یقین کریں میں مسجد میں بیٹھا ہوں میری آنکھیں بھر آئی، اب مجھ سے جواب نہ بن پڑا. میں نے پڑھا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد
سیدہ زینب کی اتنی زندگی گزری ہے، وہ مدینہ میں چین سے بیٹھ نہیں سکی، کبھی مدینہ میں ہوتی تو کبھی کربلا میں حسین کے مزار پہ ہوتی۔ اور سیدہ زینب کا وصال بھی اسی بھائی حسین کے راستے میں ہوا، اپنے شوہر نامدار کے ساتھ حضرت عبداللہ بن آپ کے ساتھ جب آپ مدینہ سے نکلی، کربلا کا ارادہ تھا، حسین بھائی سے کربلا کو ملنے چلی تھی، دمشق میں بیمار ہوئی اور وہیں بھائی سے ملاقات کے راستے میں وصال ہو گیا۔ اس سے بڑی وفا کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے۔ سیدہ زینب کے پچھلے سارے دن گزرے ہی حسین کے راستے میں، پھر وہیں آپ کا وصال ہوا، اور ایک محلہ آج بھی محلہ زینبیہ کے نام سے مشہور ہے، وہیں دمشق میں پھر آپ کی تدفین ہوئی۔ یارو، یہ اہل بیت کی قربانیوں کی داستان بڑی دردناک ہے۔ میرے نبی کی آل کا بہت خون اسلام کے لیے بہا ہے، اور نبی نے صرف جاتے ہوئے امت سے ایک ہی چیز مانگی تھی، المودۃ فی القربہ، اے میری اہل کے ساتھ وفادار رہنا، ان کے ساتھ بے وفائی نہ کر۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں رسول کونین کی آل کی مودت میں ہی زندہ رکھے، اسی مودت میں ہی قبر میں پہنچے، اور اسی مودت میں ہی قیامت کے دن آل رسول کے محبین کی صف میں کھڑے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔